ہزاروں سالوں سے نقشے جو ہمارے انسانی تجربے کا ایک بہت بڑا حصہ رہے ہیں۔ قدیم ترین نقشہ جس کا ریکارڈ انسانوں کے پاس موجود ہے وہ ٹرکی کے ایک علاقے میں واقع کیٹل ہلیوک کیف کی ایک پینٹنگ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ تصویر تقریباً 6200 BC کے آس پاس بنائی گئی تھی۔ یہ تصویر تب بنائی گئی تھی جب انسانوں کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آیا کرتا تھا اور انسان غاروں میں رہا کرتے تھے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم انسانوں نے لکھائی اور پڑھائی کی ایجاد سے پہلے ہی نقشے بنانا شروع کر دیے تھے، اور اس زمانے سے ہی نقشے ہم انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد دیتے ہیں۔ نقشے بہت سے طریقوں سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو نقشے غلط معلومات اور فریب کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں، جس کی بہت سی مثالیں انسانی تاریخ میں موجود ہیں۔ جون 2019 میں آسٹریلیا میں ایک خوفناک لمبے عرصے تک جاری رہنے والی آگ کے موسم کا آغاز ہوا۔ مٹی میں نمی کی کمی اور ایک غیر معمولی لمبے عرصے والے خشک موسم نے آگ کی طویل اور خوفناک 10 مہینوں کی مدت کو جنم دیا۔ ان شعلوں کے عروج کے دوران ایک آرٹسٹ اور ڈیزائنر اینتھنی ہیرسے نے ناسا کے ایک سیٹلائٹ سے ڈیٹا نکال کر آسٹریلیا کی ایک 3D امیج بنائی۔ اس امیج میں اس ڈیزائنر نے ان تمام مقامات کو دکھایا جہاں اس وقت تک آگ لگ چکی تھی۔ اگرچہ یہ تصویر اپنے آپ میں کافی متاثر کن اور نسبتاً درست تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نقشہ غلط انفارمیشن کے لیے ایک کارنر سٹون بن گیا اور یہ تصویر انٹرنیٹ پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ آسٹریلوی آگ کی خبروں سے منسلک ایک فیس بک پیج نے اس تصویر کو نئے کیپشن کے ساتھ دوبارہ پوسٹ کیا۔ ایک 3D امیج آسٹریلیا کی جو ناسا کے سیٹلائٹ سے لی گئی ہے۔ اس پوسٹ کو تقریباً 10,000 بار شیئر کیا گیا۔ پھر اس غلط معلومات کو اور زیادہ ہائپ اس وقت ملی جب ریحانہ نے اپنے اس وقت کے 92 ملین فالوورز کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد جلدی ہی اس تصویر کو جھوٹی قرار دے دیا گیا، اور پھر جلدی ہی میٹا نے اپنے دونوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک اور انسٹاگرام سے اس تصویر کو ریڈ فلیگ کر کے ہٹا دیا، جب تک کہ ہیرسے نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ تصویر ناسا کے سیٹلائٹ کی تصویر ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنا آسان ہے کہ اس طرح کی چیزیں کس طرح قابو سے باہر ہو سکتی ہیں۔ آسٹریلیا سے آنے والی خبریں اس وقت اتنی شدید نظر آ رہی تھیں اور تصویر واقعی متاثر کن نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ یہ تصویر آگ کی مجموعی صورتحال کی ایک 3D رینڈرنگ تھی، لیکن یہ تصویر بالکل بھی وہ نہیں تھی جس طور پر اسے دکھایا جا رہا تھا۔ معلومات کا وائرل ہونا ایک بہترین طریقہ ہے جس سے معلومات کی غلط نمائندگی ہو سکتی ہے۔ سال 2014 میں سلیٹ میگزین کے لیے ایک لکھے گئے آرٹیکل میں برین بلیٹ نے مشہور گف نقشے کے بارے میں بات کی، جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس سال میں ہر امریکن اسٹیٹ میں کن بچوں کے نام سب سے زیادہ فیمس تھے۔ لیکن بلیٹ نشاندہی کرتے ہیں کہ اگرچہ نقشہ ٹیکنیکل طور پر درست ہے، لیکن دی گئی انفارمیشن پہلی نظر میں جتنی سادہ نظر آ رہی ہے اتنی سادہ ہے نہیں۔ مثال کے طور پر 1991 اور 1992 میں ایشلے نام پورے امریکہ میں لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور نام معلوم ہوتا ہے، جبکہ 1984 میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے 1992 میں پیدا ہونے والے بچے کے مقابلے ایشلے نام رکھے جانے کا امکان 8% زیادہ تھا۔ حقیقت میں 1986 وہ سال تھا جب امریکہ میں ایشلے نام سب سے زیادہ مشہور ہوا، لیکن 1991 اور 1992 کے سال اس لیے نقشے پر ظاہر ہوئے کیونکہ ایشلے نام کی مقبولیت میں کمی کے ساتھ ساتھ دوسرے ناموں میں بھی کمی اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہوئی۔ ان شارٹ یہ نقشہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ آسانی سے اس وقت کی اصل صورتحال کی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جن نقشوں پر بات کی ہے ان سب میں غلط انفارمیشن شامل ہے جن کو اس وقت سچ سمجھا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ورلڈ میپ میں چھپی ہوئی غلط انفارمیشنز کی جو صدیوں تک لوگوں کو سچی لگتی نہیں۔ ورلڈ میپ میں یہ عجیب پہاڑ جن کے بارے میں آپ نے شاید کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، جنہیں ماؤنٹینز آف کونگ کہا جاتا ہے۔ انہیں پہلی بار 1798 میں ایک اسکاٹش ایکسپلورر کے ذریعے افریقہ کے میپس میں شامل کیا گیا تھا، اور اگلے 100 سالوں تک یعنی 20ویں صدی کے آغاز تک مختلف نقشے اس لمبے پہاڑی سلسلے کو دکھاتے رہے جو حقیقت میں کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1995 تک بھی ورلڈ ایٹلس میں ان کا ریفرنس موجود تھا، لیکن صرف کونگ ماؤنٹینز ہی واحد جعلی جیوگرافک فیچرز نہیں ہیں جو ورلڈ میپ میں موجود تھے۔ ایک اور ایگزامپل میکسیکو کے آئی لینڈ برمیجا کی بھی ہے جو پہلی بار 1539 میں اسپینش میپس میں دکھایا گیا تھا۔ اس خیالی آئی لینڈ کے وجود پر اتنا یقین تھا کہ 2009 تک میپس میں اس آئی لینڈ کو دکھایا جاتا رہا، جب تک میکسیکو نے دنیا کو
یہ آفیشلی اناؤنس نہیں کیا کہ یہ آئی لینڈ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی 470 سالوں تک دنیا نے ایک جعلی آئی لینڈ پر یقین کیا، صرف اسی وجہ سے کہ یہ 16ویں صدی کے ایک نقشے پر ظاہر ہوا تھا۔ اب ایک اور ایگزامپل کیلیفورنیا کے ایک آئی لینڈ کی بھی ہے، جو کہ ایک تاریخی غلط فہمی ہے کہ میکسیکو کا باجا پینیسولا ریجن نارتھ امریکہ کے مین لینڈ سے کنیکٹڈ نہیں تھا۔ سال 1510 کی ایک اسپینش ناول میں ایک میجیکل آئی لینڈ کا ذکر کیا گیا تھا جس کا نام کیلیفورنیا تھا۔ جب اسپینش ایکسپلورر ہرنان کورٹیز اور اس کے ساتھی 1530 کی دہائی میں وہاں پہنچے تو انہوں نے اس علاقے کا نام کیلیفورنیا رکھ دیا کیونکہ وہ اسے ایک آئی لینڈ سمجھ رہے تھے، لیکن 1530 کے آخر تک پتہ چل گیا تھا کہ یہ زمین دراصل ایک آئی لینڈ نہیں بلکہ ایک پینیسولا تھی، لیکن پھر بھی اس علاقے کے بارے میں مکمل طور پر کلیئر نہیں تھا کہ یہ آئی لینڈ ہے یا پیننسولا۔ تقریباً ایک صدی بعد 1622 میں میپس اس علاقے کو دوبارہ ایک آئی لینڈ کے طور پر دکھانے لگے اور یہ صورتحال میپس میں تقریباً ایک اور صدی تک برقرار رہی، یہاں تک کہ اسپین کے بادشاہ فرنینڈ 6 نے یہ واضح کیا کہ کیلیفورنیا ایک آئی لینڈ نہیں ہے اور حکم دیا کہ تمام نئے نقشوں میں اس کو صحیح ریفلیکٹ کیا جائے۔ 1865 تک بھی یہ نقشے موجود تھے جنہوں نے باجا پیننسولا کو ایک آئی لینڈ کے طور پر دکھایا۔ بعض اوقات نقشے جیوگرافک ریالٹی سے دور ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ آئیں۔ مثال کے طور پر لنڈن ٹیوب کے نقشے علاقے کی جیوگرافک ریالٹی سے کافی دور ہیں۔ ٹیوبز بعض مقامات پر نقشے میں مڑتی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مڑتی، اور بعض اوقات نقشے میں قریب نظر آنے والے سٹاپس کے درمیان فاصلے حقیقت میں لمبے ہوتے ہیں۔ فیمس سٹاپس اور روڈز کو جیوگرافکلی غلط جگہوں پر دکھایا گیا ہے۔ یہ سب اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ یہ تمام کمپلیکس میپس صرف ایک چھوٹے اور آسانی سے سمجھ آنے والے اسکوائر میپس میں فٹ آنے چاہیے۔ اس قسم کے میپس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لائنز اور اس کی ڈیسٹینیشن کو لازمی دکھایا جائے۔ کوئی بھی انسان جسے کسی جیوگرافیکل لوکیشن پر پہنچنے کا علم حاصل کرنا ہے اسے ایسے نقشوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو خاص طور پر کسی اور مقصد کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں، لیکن حقیقت میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ ورلڈ میپس کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورلڈ میپ جسے مرکیٹر پروجیکشن کہا جاتا ہے، اس میپ کو 1569 میں کارٹوگرافر جرٹس مرکیٹر نے بنایا تھا۔ ظاہر ہے 1569 سے لے کر اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، لیکن نقشے کی بنیادی شکل وہی رہی اور یہی مسئلہ ہے کیونکہ مرکیٹر میپ کبھی بھی عام لوگوں کے استعمال کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، یہ سمندری جہازوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ دنیا کی مصروف بندرگاہوں کے درمیان آسانی سے سیدھی لائن کھینچ سکیں۔ در حقیقت اس نقشے کا اصل نام تھا A New Enlarged Description of the Earth with Corrections for Use in Navigation، لیکن جیسے جیسے سمندروں کے پار سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو یہ نقشہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے لگا اور اس نقشے نے ناردرن کنٹریز کو ساؤدرن کنٹریز کے مقابلے بہت بڑا دکھایا، جو پرانے دور میں دنیا کو دکھانے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ اس کے باوجود اس نقشے کا اصل مقصد صرف دو مقامات کے درمیان لائنز کھینچنے کا آسان طریقہ تھا۔ اب جدید دور میں مارکیٹر پروجیکشن وہ نقشہ ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس نقشے کے جیوگرافک ایشوز سے واقف ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور مسئلہ گرین لینڈ کا ہے جو نقشے میں تقریباً افریقہ کے پورے کانٹیننٹ جتنا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ نقشے میں انٹارکٹیکا زمین کے نیچے کے حصے کا تقریباً 1/4 حصہ ڈھک لیتا ہے، حالانکہ یہ زمین کے کانٹیننٹس میں سے تیسرا سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے۔ الاسکا آسٹریلیا سے بڑا دکھائی دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آسٹریلیا سے 4 گنا چھوٹا ہے۔ یہ سب مسئلے اس وجہ سے ہیں کہ مرکیٹر پروجیکشن ایک سلنڈریکل نقشہ ہے جو کہ مرکیٹرز کی بہت خصوصی ضروریات پر مبنی ہے۔ جیسے جیسے چیزیں ایکویٹر سے دور ہوتی ہیں ویسے ویسے اس کے سائز میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے میتھس اور سائنس کے کافی پہلو ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ورلڈ میپس کی طرح چیزوں کی ایکوریٹ پورٹریل جو 3rd ڈائمینشن میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو فلیٹ ریکٹینگولر 2 ڈائمینشنل پکچر میں دکھانا بہت مشکل ہے، لہٰذا مرکیٹر پروجیکشن اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہے لیکن دیگر پہلوؤں میں ناکام ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے جو زیادہ تر ورلڈ میپ میں نہیں بتاتے، یعنی نارتھ اوپر نہیں ہے اور ساؤتھ نیچے نہیں ہے۔ زمین خلا میں موجود ہے اور خلا میں نہ کوئی اوپر ہے اور نہ کوئی نیچے۔
जब आप मर्केटर मैप को देखते हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को साउदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर दिखाता है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जबकि नॉर्थ एंड साउथ सिर्फ डायरेक्शंस हैं, लेकिन जमीन पर कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नीचे नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इक्वेटर के दूसरी तरफ है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हमेशा से जानते हैं कि नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे, इसलिए ये जानना आसान है कि नॉर्थ को नक्शे के ऊपर समझा जाए। लेकिन जब आप मैप को उल्टा देखते हैं तो ये इतना ही आसान है कि जैसे दुनिया को दूसरे अंदाज से देखना। अगरचे आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू अजीब लग सकता है, लेकिन ये जमीन की ज्योग्राफिकल रियलिटी का उतना ही दुरुस्त मंजर है जितना कि इसका दूसरा रुख नॉर्थ को ऊपर दिखाने वाला नक्शा हमें धोखा नहीं दे रहा, लेकिन ये हमें मुकम्मल सच भी नहीं बता रहा, क्योंकि आखिर में नक्शे सिर्फ यही है, सच्चाई की एक नामुकम्मल शक्ल। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।